معزز حضرات و خواتین، پاکستان میں آج جو حالات ہیں، پریشانی اور ہر طرف انارکی پھیلی ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے جرائم، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اور پھر ان جرائم کے ہو جانے کے بعد جب حدود اللہ کے مطابق عدالتوں میں بیٹھے قاضی، حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھنے والے حکمران جب اللہ کی کتابوں کے مطابق فیصلے نہ کریں، تو پھر ان معاشروں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، انہی سزاؤں میں سے جو سزائیں آج ملک پاکستان کے اندر اور جن سے ہم دوچار ہیں، امن نام کی صورت ہمیں پاکستان کے کسی کونے میں بھی نظر نہیں آتی۔ ہر طرف فسادات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، ٹینشنیں، یہ ہمارے ملک کا مقدر بنا ہوا ہے۔ امن کیسے آئے گا، سکون کیسے ہوگا؟ وہ زندگی جو ایک مسلمان چاہتا ہے، یا وہ زندگی اور وہ امن جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے، یا جو ہم سیرت کے پہلو پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کے، آپ کا دور، صحابہ کا دور انتہائی پرامن وہ دور تھا، انتہائی خیر و برکات کا نزول ان ادوار کے اندر میرے اللہ نے کیا ہے۔ تو اصل سبب ایک تو وہ جرائم، اللہ کی نافرمانیاں اس معاشرے میں نہیں، اور معاشرے کے اندر اگر جرائم ہو بھی جاتے تو پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا اللہ کے قرآن کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ ہم نے عمومی طور پر ان مجرموں کو بچاتے بچاتے پورے ملک کو فساد کے اندر دھکیل کے رکھ دیا ہے۔ جب مجرموں کو سزائیں نہ دی جائیں اللہ کے فیصلوں کے مطابق، قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو پشین گوئیاں کی ہیں، قرب قیامت کے حالات بیان کیے ہیں۔ حضرات یقین جانے جو محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہے وہ آج ہمیں اپنے گرد و وبا میں نظر آتا جا رہا ہے۔ سبب یہ ہے جرائم ایک تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب گناہ نہیں چھوڑتے، اگر گناہوں کا ارتکاب ہو جائے، پھر اس کے بعد عدالتوں میں بیٹھے بندے اپنی عدالتوں کے اندر، آپ کہہ لیں کہ اپنی لائبریریوں کے اندر وہ سٹڈی یہود و نصارہ کی کتابوں کو تو کرتے ہیں، وہ سٹڈی کرتے ہیں کہ فلاں ملک کی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ کیا کیا ہے، نہیں وہ پڑھتے رب کا قرآن، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھتے۔ تو یقیناً جس معاشرے میں اب یہ زمین میرے اللہ نے بنائی ہے، خالق وہ ہے، مالک بھی اس کا وہ ہے، اب اس زمین پہ امن کے لیے جو نسخہ اس نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، اپنی لائف کا، زندگی کا حصہ اس کو نہیں بنائیں گے، ممکن نہیں ہے زندگی پر امن گزر سکے۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، کوئی آپ دنیا کی چیز خرید لیں، یا ساتھ اس کے گائیڈ آپ کو دی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ گائیڈ کے مطابق اپنی اس سواری کو آپ استعمال کریں، سال ہا سال یہ چلتی جائے اور پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اور اگر آپ اس کے انجن آئل کی جگہ پر سرسوں کا تیل ڈال لیں تو ماحول کبھی بھی نہیں چل پائے گا۔ جہاں پہ پٹرول ڈالتے ہیں آپ مٹی کا تیل ڈال دیں، اگرچہ اس سے زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن بربادی اس گاڑی کے انجن کی تباہی کا سبب یہ بنے گا۔ سبب یہ ہے بنانے والے نے جو گائیڈ دی ہے، ہم اس کو ترک کر کے اپنی جب مرضی شامل کرتے ہیں، پھر گاڑیاں نہیں چلتی، مشینری نہیں چلتی۔ اور پیارے بھائیو، زمین میرے اللہ نے بنائی ہے، یہ جو انسان کی مشینری ہے نا، ایک انسان ہے، اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اب اس کے امن کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی میرے اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے، جو چیزیں اس کی بقا کے لیے ضروری تھی میرے مالک نے ان کا ذکر شریعت کے اندر کر دیا ہے۔ خرابی کا سبب کیا ہے؟ ہم شریعت کو نہیں مانتے۔ خرابی کا سبب کیا ہے؟ کوئی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے افراد کوستے ہیں حکمرانوں کو، حکمران کوستے ہیں عوام کو، عوام کے اندر قصور ہے، عوام کہتی ہے حکمرانوں کا قصور
قصور ہے، دونوں میں قصور ہے۔ کوئی بھی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خرابی کا عنصر یہ ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں اپنے گھر میں کتنا اسلام پہ عمل کرتا ہوں، میں دکانداری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کتنا اسلام مجھے اپنی دکانداری میں، تجارت میں نظر آتا ہے۔ میں سیاست میں قدم رکھتا ہوں، میری سیاست میں اسلام کی کتنی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرات آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شریعت سے روگردانی ہو، جو فسادات زمین پہ ہوتے ہیں، آپ نے ایک حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یقین جانے پورے ملک کا میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ زینب کا واقعہ جو بیٹی کا معصوم لختے جگر کا، ہر بندہ ہی درد سے بڑا پڑا ہے، ہر بندے کے دل میں درد ہے۔ بیٹیوں والا بندہ ہو تو ڈرتا تو ہے، دل میں حیات بھی ہوتا ہے، شرم بھی ہے۔ حضرات واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ اور جب یہ واقعات ہو جائے اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات پھر اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ جتنے آپ نے ذکر کیے سب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ محبوب نے جن گناہوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما دے، سارے گناہوں سے ہی اللہ بچائے، لیکن بالخصوص اس حدیث میں جو 5 گناہوں کا ذکر ہے، اور اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ نہ چھوڑنے کی صورت میں امت کے اوپر جو عذابات نازل ہوں گے، امت کے اوپر جو مصائب آئیں گے، امت جو پریشانیوں سے دوچار ہوگی، آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا میں حضرات قرآن کریم کی آیات کریمات ہے، میرا اللہ کہتا ہے تمہاری زندگی قصاص میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو امن والی، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو سکون والی، اور اہل حکومت والوں، حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والے، اور کوئی یہ قرآن کی آیت پڑھ لے، چاہتا یہ ہے پاکستان میں امن ہو، صوبہ پنجاب میں، کے پی کے بلوچستان، سندھ میں امن ہو، قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھتا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ کہتے ہیں امن والی زندگی، سکون والی زندگی، آرام والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی اگر تم چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں اس کا طریقہ ایک ہی ہے، جو میں نے قوانین آسمانوں سے نازل کیے اس پہ عمل تم کر لو، عزت والی شان والی زندگی اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ حضرات آئیے ایک حدیث کے اندر آپ کے سامنے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، محبوب نے جہاں پہ ذکر کیا ہے جو حکمران فیصلے نہیں کرتے قرآن کے مطابق، جو عدالتیں فیصلے نہیں کرتی شریعت کے مطابق، جو لوگ پرا پنچایت میں بیٹھنے والے پنچایتی بندے فیصلے نہیں کرتے شریعت کے مطابق، کوئی فیصلہ لے کے آ جاتا ہے محلے دار بازار والا، فیصلہ نہیں کرتے شریعت کے مطابق، کیا ہوتا ہے ان کی پنچایتوں کے دور میں، کیا ہوتا ہے ان کی حکومتوں کے دور میں، کیا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، میرے نبی نے ذکر کیا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4019 ہے، بیان کرتے عبداللہ ابن عمر، ہم بیٹھے ہوئے تھے محبوب کی مسجد میں، خرج علینا، ایک روایت میں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مزت فی اسلافہم الذی مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم ولم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا ولم ينقضوا
عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم حتی اخذوا بعض ما فی ایدیہم ومن لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں او کما قال علیہ السلام آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد میں، ایک مقام پر مہاجرین تھے، انصاری صحابہ ہمارے اندر شامل نہیں تھے. اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. سارے صحابہ متوجہ ہوئے محبوب کی طرف. آپ کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے، آپ کوئی نصیحت کرنا چاہتے، آپ صحابہ کو کوئی تلقین کرنا چاہتے. حضرات محبوب کی وہی نصیحت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے صحابہ کو سنائی. صحابہ ان گناہوں کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے. حضرات مجھے امید ہے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے. عزم کے ساتھ صحابی کہتے متوجہ ہوئے آج انداز روزانہ کی طرح کا نہیں ہے، آج انداز عام حالات جیسا نہیں ہے، گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہے. صحابہ متوجہ ہوئے محبوب کی طرف. خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن. صحابہ 5 گناہ ہیں میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں. خمس 5 گناہ ایسے میں پناہ پکڑتا ہوں ان تدرکوہن کہ تم ان گناہ کو پہنچو، تم ان گناہوں کا ارتکاب کرو. انداز ایسا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صحابہ کہتے ہیں اور شارحین نے لکھا ہے یہ انداز بتاتا ہے کہ اس بات کی آگے اہمیت بڑی زیادہ ہے. آپ ویسے ہی کہہ دیتے صحابہ 5 گناہوں کے قریب نہیں جانا، ہاں بات تو پھر بھی وہی تھی، لیکن یہاں پہ انداز ہے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ان تدرکوہن کہ تم ان گناہوں میں ملوث ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں محفوظ رکھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بچا کے رکھے. صحابہ متوجہ ہوئے. انداز ایسا ہے محبوب کوئی خاص ہی بات کرنے والے. محبوب بتلائیے. پھر آپ نے ذکر کیا اور میں پہلا عمل 5 اعمال دل کی تختی پہ لکھے اپنے ذہنوں کے اندر اس کو نقش کر لیں، محفوظ کر لیں، عزم کر لیں، پناہ مانگے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اور یہ 5 کے 5 گناہ نہ کوئی حکومتی ادارہ ان سے بچا نظر آتا ہے، پاکستان کا کوئی محلہ اس سے بچا نظر نہیں آتا، صوبے کا کوئی علاقہ ان گناہوں سے بچا نظر نہیں آتا. کیوں نہ پریشانیاں ہو، کیوں نہ عذاب نازل ہو، کیوں نہ ٹینشنیں بنے. تذکرہ کیا ہے محبوب علیہ السلام نے 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے اور اتنی عام ہو جائے کہ وہ اس کا اعلان کرنا شروع کر دے. اعلانیہ کوئی اخبار پڑھ لیں، جرائد پڑھ لیں، رسالہ پڑھ لیں، یقین جانے ہماری تو بدخالی اس حد تک ہو چکی ہے. ہم نے اشتہار دینا ہوتا ہے صابن کا، فاحشہ عورت کو ساتھ کھڑا کرتے. اشتہار دینا ہوتا ہے موٹر بائی کا، فاحشہ عورت کو اوپر سوار کرتے. اشتہار دینا ہوتا ہے کپڑوں کا، عورت کے بدن کی نمائش کرتے. کس حد تک گر گئے. کتنا برہنہ کرو گے بیٹیوں کو، کتنا برہنہ کرو گے عورتوں کو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. کوئی آر نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کو کہتا پھرتا ہے میں نے 5 بیٹیوں کی عزت کو روندا ہے. کوئی کہتا ہے 10 عورتوں کی عزتوں کو برباد کر چکا. دوست میں بیٹھا فخر سے کر رہا ہے، فخر کرتا ہے معاشرے کا پورا حصہ ہے برباد ہو گیا، تباہی اتر گئی معاشری. رہی کئی کسر انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ینگ جنریشن کا، نوجوان نسل کا، مرد ہو عورت ہو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو قوم فحاشی کرے، عریانی کرے، زنا کرے، عورتیں اپنے بدنوں کی نمائش کرے، بے حیا ہو، مرد وہ ایسے ہو، عورتوں کو پردے کی تلقین نہ کرے، ان کو درس نہ دے، اعلانیہ اظہار ہو۔ محبوب جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دو سزاؤں کا پھر منتظر ہو جاؤ، دو سزائیں اللہ اس معاشرے میں نازل کرتا ہے۔ پہلی سزا فشا فیہم الطاعون، اللہ طاعون کی بیماری نازل کر دیتا ہے۔ آگے والی والاوجاع التي لم تکن مزت فی اسلافہم الذی مضوا، اللہ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن بیماریوں کا نام ان کے بڑوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، سنا نہیں۔ یہ کسی عمر سیدھا بزرگ سے پوچھیں جو 60 سے پلس ہوں، 60 کے قریب ہوں، کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام میں یہ ایڈز کا، ہیپاٹائٹس بی سی کا، یہ برین ہیمرس کا، فلاں فلاں کا نام تصور تک نہیں ہے۔ ہسپتال جتنے مرضی بناتے جاؤ بڑھتے جائیں گے، کوئی وہاں پہ جگہ ملتی نہیں ہے مریضوں کے لیے۔ کب ختم ہوگا یہ رش جب فحاشی عریانی زنا کے اڈے شہروں سے غائب ہوں؟ کون سے پولیس افسر کو نہیں پتا کس محلے میں کس اڈے پہ بدکاری ہو رہی ہے، کس کے علم میں نہیں ہے، سیاستدانوں کے بھی علم میں، حکومتی اداروں کے بھی علم میں فحاشی کے اڈے قائم ہیں۔ ینگ جنریشن کی بربادی تباہی اتر گئی، اعلانیہ اظہار ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ جب معاشرہ اس حد تک گر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عرش والا رب ان کے اندر بیماریوں کی برمار کر دیتا ہے۔ بڑے پڑے اور بنا لو اتنا اسپتال جتنا شیخ پورے کا سرکاری ہے وہ بھی بھرے گا۔ خالی کب ہوگا؟ جب فحاشی عریانی زنا کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا، بے حیائی کے کاموں کا سد باب ہوگا، مارننگ شو ہو، یقین جانے بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس ملک کی تباہی اتر گئی۔ نیوز والا سٹیشن ہے، نیوز ہے، لمحہ بھر بھی میوزک غائب نہیں ہوتا، لمحہ بھر کے لیے بے پردہ عورت غائب نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے ڈانس کے شو ہے، بچیوں کو نیم برہنہ کر کے نیوز چینلوں پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، اور درد پیدا کر اپنے دل میں یہ وہ باتیں جن کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فحاشی، ٹائم کی قلت ہے مگر نہ میں آپ کو باتیں اور سناؤں اسی موضوع پر۔ آپ فرماتے ہیں جب فحاشی عام ہوتی ہے پھر اللہ بیماریاں عام کر دیتا ہے۔ پاکستان بھرا پڑا ہے بیماریوں سے، نئی سے نئی بیماری، نئی سے نئی پریشانی، سبب زنا ہے۔ زنا کو روک دو، انشاءاللہ وعدہ میرے اللہ کا ہے اس معاشرے میں کبھی بیماریاں ہو سکتی۔ زنا پہ پابندی کیسے لگائیں؟ دوسرا گناہ لم ينقص المکیال والمیزان، جو معاشرہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، کوئی نہیں پورا کر رہا، کوئی ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتا۔ دکان پہ بیٹھا بندہ، ریڑی پہ بیٹھا بندہ، اس سے لے کر بڑے سے بڑا بندہ ماپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ ڈیوٹی 10 گھنٹے 8 گھنٹے کر کے فرار ہوتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لاؤ کوئی امانت دار شیخو پورم میں ڈھونڈو اور تلاش کرو کوئی مل جائے، پاکیزہ ہو۔ یقین جانے جب کبھی یہ انتظامیہ کے بندے یہ اوزان چیک ہوتے، کسی کا 1000 گرام میں سے 800 گرام ہے، کسی کا 900 گرام ہے، کسی کا 1000 میں سے 700 گرام ہے، کوئی 1 میٹر کی جگہ پہ کم کر کے دیتا ہے، تولے کی جگہ پہ کم دیتا ہے، بربادی ہو گئی ملک کی۔ حضرات ماپ تول میں کمی جو معاشرہ کرتا ہے، بڑے کرے چھوٹے کرے، کوئی اللہ کا نہیں بچا، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ اس بیماری نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ماپ تول میں کمی۔ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگیوں میں جذب عزم پیدا کریں، ہم نے ان بیماریوں سے بچتا ہے۔ 3 عذاب اللہ اس معاشرے پہ نازل کرتا ہے جس معاشرے میں ماپ تول میں کمی ہوتی ہے، ماپ تول میں کمی، کوتاہی، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ابھی کل ہی ایک جگہ پہ ایک ریڑھی تھی پھل والی، وہاں پہ کھڑے، یعنی ذہنی طور پہ کس حد تک ہم پست ہو چکے۔ بیچاری سادی سی ایک مائی، اس نے ریڑھی والے کو کہا
کہ سیب مجھے دے دو، اس نے دے دیے پیسے، اس نے اس کو دے دیے۔ اب جب میں کھڑا تھا تو پھر واپس آئی، اس نے وہ جب شاپر انڈھیلا، اللہ کی قسم جانوروں کے کھانے کے قابل بھی وہ نہیں ہوگا پھل جو اس نے دھا لگا کے اس بڑی مائی کے شاپر میں ڈال دیا ہے۔ بیڑا ہی غرق ہے، تباہی اتر گئی۔ قصور نواز شریف کا ہے، قصور حکومت کا ہے، تیرا تو کردار نہیں۔ ہر بندہ حصے دار ہے اس تباہی میں۔ جذبے بڑے ہیں دلوں میں، پاکستان کے حالات اچھے نہیں، اس کو اچھا کرنے کے لیے تیرا کردار کیا ہے، میرا کردار کیا ہے؟ میں فل ڈنڈی مار رہا ہوں اور حق و قصور ان کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ ماپ تول میں کمی، سزائیں کتنی بولیں؟ تینوں ہی پائی جاتی۔ پہلے اخذوا بالسنین، اللہ اس ملک پہ اس قوم پہ قحط سالی کا عذاب نازل کرتے تھے۔ سردی ہے گیس کی ضرورت نہیں ملتی، گرمی ہے بجلی کی ضرورت نہیں ملتی، جو چاہیے ہو نہیں ملتا، بارش چاہیے نہیں آتی، موسم نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ قحط سالی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آتا کس سبب سے ہے؟ صرف حکومت کا قصور ہے؟ شیخو پورا کے رہنے والے، ان بازاروں پہ بیٹھنے والے دکانداروں کا قصور نہیں؟ کون بدلے گا اپنا؟ نہیں، رب امن پیدا کرتا اس معاشرے میں جب تک لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدل چینج نہ اپنے اندر۔ پھر کہتا کہ میرے بدلنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم تیرے بدلنے سے انقلاب آئے گا۔ تو بدل تو صحیح۔ پہلا عذاب کیا؟ سالی کا۔ دوسرا وشدت المعونہ، شدت المعونہ، مشقت کا عذاب اللہ اس قوم پہ نازل کر دے جائے۔ دادا جان، نانا جان، دادی اماں، نانی اماں کہانیاں سناتے، باتیں سناتے، بھی اکیلے ہی آپ کے نانا جان کماتے تھے، گھر کے اگر 40 فرد بھی ہوتے تو وہ ایک کمانے والے کی کمائی کافی ہو جاتی تھی۔ اب گھر کے سارے جی، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مرد ہیں، عورت ہے، سب کماتے ہیں، تے پوری پیندی پئی کہاں سے پڑے گی؟ ماپ تول میں معاشرہ کمی کرے، اللہ مشقت کا عذاب اس قوم پہ نازل کرتا ہے۔ 24 گھنٹے دکان کھلی رہتی ہے پھر بھی خرچے نہیں پورے ہو رہے، 24 آور کام ہو رہا ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تیسرا ہر بندہ ہی رونا رو رہا ہے، رونا وجوری سلطانی علیہ، ہائے جو معاشرہ محبتول میں کمی کرے، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ کردار ہے تیرا میرا، شیخو پورا کے اس ایک ایک فرد کا، ہر بندے کا ہی کردار ہے۔ اپنے آپ کو فری نہ سمجھ اس معاشرے کے اس نظام میں۔ دوسرے گناہ کا ذکر، پہلا ہے فحاشی، انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے، اپنی دوستوں کو بھی کہیں گے۔ دوسرا عمل ماپ تول میں کمی، جو جس جگہ پہ بیٹھا، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ تیسرا گناہ آپ فرماتے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو معاشرہ مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ مالوں کی زکوٰۃ کون دے رہا؟ ڈھونڈو تو صحیح۔ آپ کو شیخو پورا میں اگر آپ تلاش کرنے شروع کریں نا کہ پورے کی پوری زکوٰۃ اپنے مالوں کی مکمل نکالتے ہوں، چند بندے ملیں گے، چند، اللہ کی قسم سینکڑوں میں جانا مشکل ہے۔ اتنی خرابی ہے، زکوٰۃ دیتے بس موٹا موٹا صاحب ہے جی، میں 50,000 کرتا ہے تو میں لاکھ کر دیتا ہے۔ اللہ نے تجھے دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے اس میں سے میرے رستے میں 2.5% نکال دے، بینیفٹ یہ ہے کہ تیرا مال ڈبل میں پھر کر کے دے دوں گا۔ اچھا جب زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی عذاب مسلط ہے۔ فرمایا رحمت کی بارش ہوتی، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر زمین پہ جانور نہ ہو،
کیڑے مکوڑے چرند پرند نہ ہو، یہ جانور نہ ہو، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا بارش کی۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام چلے دعا کرنے کے لیے تو کیڑی نے اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی، وہ اللہ کو کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک، اللہ انسان تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہے، اللہ ہمیں بھی پانی چاہیے، بارش دے دے۔ میرے نبی نے کہا ضرورت ہے بارشوں کی، کیڑیوں کو، جانوروں کو، جب بندے مالوں کی زکات ادا نہ کرے رحمت کی بارش نہیں آتی۔ یہ جو بے موسمی کبھی ہوتی ہے نا، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ جانوروں کے لیے نازل کرتا ہے، جانوروں کے لیے۔ 3 گنا۔ چوتھا، اللہ اکبر، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، فرمایا جو قوم اللہ کا وعدہ بھی توڑ دے اور اس کے رسول کا وعدہ بھی۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جب ہم پیدا نہیں نہ ہوئے تھے، ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے نا آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک کے آنے والے سارے افراد باہر نکل آئے، میرے اللہ نے ان سے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمہارا پالنہار، بگڑی بنانے والا، پالنے والا، تمہارا خالق مالک رازق میں ہوں کہ نہیں؟ ہم سب نے کہا، یقین جان نے سب نے کہا، ہندوؤں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مجوسیوں نے کہا، پاکستان کے ایک ایک فرد نے کہا، قیامت تک کے آنے والے ایک ایک بندے نے کہا اللہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ پیدا ہوا، کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ قبر والا داتا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، یہ پالتا ہے، یہ دیتا ہے، اولادیں دیتا ہے۔ رب کہتا نہیں ظالم، تو نے تو وعدہ کیا تھا وہاں پہ کہ سب کچھ میں کرتا ہوں، تو نے میرا وعدہ توڑ دیا، وعدہ ٹوٹا اللہ کا۔ پاکستان میں نہیں ہے، نقصان آئے اللہ کے کھاتے، فائدہ ہو پیروں کا کام ہے۔ اللہ کی قسم خدا کا واسطہ ہے، اس پیری مریدی کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ قصور کا واقعہ کیا ہے؟ اور پیری تو تھا ان کے گھر کا، بیڑا گرک کر گیا وہ 7 سالہ بچی کا، اور اب تک جتنے بڑے واقعات ہیں جتنے، ان کے اندر یہ پیری شامل ہے۔ کوٹ عبد المالک میں اس وقت 3 واقعات ابھی تازہ ہو چکے، گھر میں دھم کرنے آیا ہے اور اس خمینے نے، بے حیا نے اس عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ تباہی تو تب ہے جب تم شریعت کی مخالفت کرتے ہو۔ ایک ہی مرشد کائنات میں جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو دیکھا ہے، اب اس کو کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں، خوبصورت نہیں، عزت والا، شان والا نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اللہ کا وعدہ توڑا، اور رسول کا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں اور پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا وعدہ توڑا، رسول کا وعدہ ہے محمد اللہ کے، پڑھو صلی اللہ، پھر پڑھیں درود شریف، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو بندہ اقرار کرتا ہے نا، یہ عہد کرتا ہے محبوب آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ ہم نے نہیں توڑا وعدہ۔ یقین میں حیران ہوا، اب تو ماشاءاللہ یہ انٹرنیٹ کا جدید دور ہے، بڑے بڑے اس میں آسانیاں بھی اور خیر والے کام بھی ہوئے۔ ایک لائیو فجر کی جماعت چل رہی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد کی، لائیو میرے پاس موبائل میں شاید وہ ویڈیو بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد کی۔ قسم اللہ پاک کی، سینے پہ امام صاحب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سینے پہ۔ مسجد کس کی؟ امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ، اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات ہے؟ اب قرات ہوتی ہے والضالین، مسجد بغداد کی، مسجد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام بھی بلند آواز سے کہتا ہے، ساری مسجد گونج جاتی ہے آمین کی آواز سے۔ امام رکوع میں جاتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ان اماموں کا درس یہ ہے جہاں پہ نبی کی بات آ جائے
پھر کسی کی بات رہتی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے وعدہ نہیں توڑا تو اور کیا کیا ہے؟ عہد کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب بات ماننے کی باری آئی فلاں امام ہے، فلاں خطیب ہے، فلاں مولوی ہے، فلاں مولوی ہے، وعدہ ٹوٹا کہ نہیں؟ جب یہ وعدہ ٹوٹ جائے ہوتا کیا ہے؟ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے، ٹائم مکمل ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.